السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ بیٹھ جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ ماعون کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، جس آیت کا موضوع ہے نمازیوں کے لیے افسوس، اور میرے آج کے درس کا موضوع بھی یہی ہے کہ نمازیوں کے لیے افسوس۔ شاید آپ کو تعجب لگ رہا ہو کہ نمازیوں کے لیے افسوس کیوں؟ بھائیو، یہ وہ نمازی نہیں ہیں جو محمدی نماز پڑھتے ہوں، پنجگانہ پڑھتے ہوں، وقت مقررہ پر پڑھتے ہوں۔ یہ ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے جو بیچارے نماز پڑھتے بھی رہے دنیا میں اور آخرت میں ویل نامی جہنم ملے گی۔ آیت کا سلیس ترجمہ ہے فویل للمصلین۔ ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ اگر اس آیت کو اتنا ہی بولا جائے کہ نمازیوں کے لیے ویل نامی جہنم ہے، بربادی ہے، اور کچھ نہ بولا جائے تو بھائی لوگ کیا سمجھیں گے؟ ایک وہ آدمی جو نیا مسلمان بنا ہو کہے گا یار نماز پڑھنے کے بعد بھی جہنم۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو منہج صحابہ اپنانا چاہیے کوئی چیز بیان کرتے ہیں، اس میں کٹوتی اور اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی تفسیر دوسری آیت سے ہوتی ہو تو اس آیت کو بیان کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لیے قرآن کا اتنا جملہ بیان کر کے اپنی دلیل دے دیتے ہیں۔ مثلا ایک حضرت جی دلیل دے رہے ہیں، قرآن میں ہے رفع الیدین نہ کرو، اور دلیل دے رہے ہیں سورہ نساء کی آیت الم تر الی الذین کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز پڑھو۔ یہ دیکھیے قرآن میں آیا رفع الیدین نہ کرو، لیکن بعد کا بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بعد میں بیان کرتے ہیں تو پتہ کیا چلتا؟ آیت میں پوری بات کیا کہی گئی ہے؟ مکہ کے اندر آپ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، آپ جہاد نہ کرو، نماز قائم کرتے رہو۔ پھر آیت کے اخیر میں فرمایا فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب جہاد فرض ہو گیا تو کچھ لوگوں نے کہا اللہ تعالی ہمیں اپنے مقررہ وقت تک جینے نہیں دیتا۔ تو بات اس بات میں کہی گئی ہے کہ ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی جہاد نہ کرو، بھی قتال نہ کرو، نماز قائم کرتے رہو۔ بعد کی بات نہ بیان کر کے، اتنا بیان کر کے اپنی دلیل ثابت کرنا، بھائیو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ منہج صحابہ اپنانا چاہیے اور قرآن مجید کی پوری بات بیان کرنی چاہیے۔ اس کی تفسیر دوسری آیت سے ہوتی ہو تو آیت بیان کرنی چاہیے۔ اگر اتنا ہی کہا جائے کہ بھائی نمازیوں کے لیے ویل نامی جہنم، آدمی تعجب کرے گا نمازیوں کے لیے ویل نامی جہنم۔ بھائیو ہاں، دنیا میں ایسے بد نصیب ہیں، ایسے کچھ مرد و عورت ہیں جو نماز تو پڑھیں گے لیکن پھر بھی جہنم ملے گی۔ دیکھیے ایسے کون لوگ ہیں جو بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں اور جہنم بھی مل رہی ہے؟ سنیے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں ہم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ عربی گرامر کے اندر یہ لفظ ان جو ہے، یہ ان تجاوز کے لیے آتا ہے۔ ان تجاوز کے لیے آتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ان اور ایک ہوتا ہے فی۔ دیکھیے اس سہو کے لیے دو جملے استعمال ہوئے۔ سہو دو طریقہ کے ہوتے ہیں،
ایک ہوتا ہے سہو عن الصلاۃ، ایک سہو عن الصلاۃ نماز سے غفلت، اور ایک ہوتا ہے سہو فی الصلاۃ نماز میں بھول۔ سہو کا لغوی معنی کیا؟ بھول۔ آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر کہتے ہیں سجدہ سہو، تو سجدہ سہو کو کیوں بولتے ہیں؟ سجدہ سہو بھول چوک پہ کیا جاتا ہے، اور سہو صحابہ اس میں بھی وہی ہے، ساہون، ساہون کے اندر بھی وہی ہے صحابہ، تو یہاں پہ بھی وہی سہو ہے اور سجدہ سہو میں بھی سہو ہے۔ اب دیکھیے دونوں سہو ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے سہو فی الصلاۃ اور ایک ہے سہو عن الصلاۃ۔ ایک ہے نماز میں بھول، نماز میں غفلت، اور ایک ہوتا ہے نماز سے غفلت۔ دونوں میں فرق دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ یہ جو نماز میں غفلت ہے یہ نیچرل ہے، یہ قدرتی ہے، یہ ہونی ہے۔ کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے، بھول سکتا ہے، نسیان ہو سکتی ہے، سہو ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی سے ہوا، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھا دی، آپ سے سہو ہوا، لیکن اس سہو کا کفارہ، اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ نماز میں کوئی بھول چوک ہوگی تو سجدہ سہو کر لے آدمی، ایسا نہیں ہے کہ سجدہ سہو کیا تب بھی اس کی نماز میں کمی ہوگی، اس کے ثواب میں کمی ہوگی یا اس کو کوئی سزا ملے گی، اس سہو سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ وہ سہو جو عن الصلاۃ ہے، جو نماز سے سہو ہے، نماز سے غفلت ہے، بھائیوں اس کا مواخذہ ہونا ہے۔ تو پتہ یہ چلا آدمی کو نماز میں غفلت ہو جائے، نماز میں سہو ہو جائے تو سجدہ سہو کفارہ ہے اس کا، لیکن اگر نماز سے غفلت ہو گئی اور اسی غفلت کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس نے توبہ نہ کی، اپنی اصلاح نہ کی، اعمال صالح نہ کیے، تو بھائیو اس کا انجام بہت سخت انجام ہے۔ تو فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو نماز سے سہو کرتے ہیں۔ نماز میں سہو تو ہر کسی سے ہو سکتا ہے، ہوتا آیا ہوگا، نبی سے ہوا، لیکن نماز سے سہو نہ تو نبی سے ہوا نہ صحابہ سے ہوا، اسی لیے وہ لوگ کامیاب تھے، اللہ ان سے راضی، وہ نماز سے سہو نہیں کرتے تھے۔ تو کون سے ایسے لوگ ہیں جو نماز سے سہو کرتے ہیں، نماز سے غفلت کرتے ہیں، اور غفلت کسے کہتے ہیں، اور اس کی پاداش میں ان کو ویل نامی جہنم مل رہی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ساہون کسے کہتے ہیں؟ ساہون دیکھیے، نمبر 1 نماز سے غفلت، ایک تو یہ کہ انسان اپنی نماز کو اوقات مفروضہ میں ادا نہ کرے، جو اوقات اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں ان کو ان وقتوں میں ادا نہ کرنا، یہ نماز سے سہو ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میں نے نمازوں کو مقررہ وقت میں فرض کیا ہے، تو جان بوجھ کر کے وہ مقررہ وقت ٹال کر کے نمازیں پڑھنا، نمازیں قضا کر کے پڑھنا، یہ نماز سے سہو ہے۔ دنیا میں دیکھیے کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں کہ جو نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں، ان کے مقرر کیے ہوئے وقت کے اندر نہیں پڑھتے، سہو ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو لوگ نماز سے سہو کرتے ہیں تو یہ نماز میں سہو ہے، اس کو قضا کر کے، جان بوجھ کر کے قضا کر کے پڑھنا۔ دوسرا سہو کیا ہے؟ آدمی نماز تو پڑھتا ہے بیچارہ، لیکن وہ جب ٹائم مل رہا تب پڑھ رہا، عصر کا کوئی وقت نہیں، ظہر کا کوئی وقت نہیں، فجر کا کوئی وقت نہیں، مغرب عشاء کا کوئی وقت نہیں، جب ٹائم مل رہا پڑھ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کیا کرتے ہیں، دن بھر کاروبار میں ہیں، دن بھر ایسے ہیں، رات میں گئے مسجد میں 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لی۔ تو بھائیو یہ کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا۔ نماز پڑھنے کا اگر ٹائم نہ ملے، اتنا کاروبار ہو، اس کاروبار کو دھات مار دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد ہے اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت افضل ترین اگر کوئی ہے تو نماز ہے،
اس کے لیے ہم یہ بہانہ کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا اس لیے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، یا جب ٹائم لگتا ہے تب پڑھ لیتے ہیں۔ بھائیو جب ٹائم لگتا ہے تب نہیں پڑھنا ہے، رب نے یہ نہیں کہا ہے جب من آئے گا تب پڑھ لینا۔ رب نے کہا 5 وقت میں پڑھنا ہے اور ان کے اوقات یہ ہیں، اور اللہ نے باقاعدہ جبرائیل امین کو بھیجا خانہ کعبہ کے اندر، اللہ کے نبی کی امامت کرائی 2 روز، ایک روز اول وقت میں اور ایک روز آخری وقت میں، فرمایا یہ ہے آپ کی اور آپ کی نماز اور آپ کی امت کی نمازوں کا وقت۔ پتہ یہ چلا کہ جب چاہا پڑھ لیا، یہ نماز سے سہو ہے۔ تیسرا سہو کیا ہوتا ہے؟ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ پڑھتے کیسی ہیں؟ لا یتم رکوعها ولا خشوعها ولا سجودها، لا یتم رکوعها ولا سجودها، وہ بیچارے نماز تو پڑھتے ہیں، نہ رکوع پورا ہے، نہ سجدہ پورا ہے، نہ قیام ہے، نہ قعود ہے، بیٹھتا بھی صحیح نہیں ہے، وہ رکوع سے اٹھتا ہے تو کھڑا صحیح ہوتا نہیں، فوراً چلا جاتا ہے۔ یعنی نماز کے اندر خشوع خضوع نہ اختیار کرنا یہ سہو ہے، اور ایسا سہو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوق السارق الذی یسرق من صلاتی، چوروں میں سے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ نماز میں چوری، تعجب بھائی، آج کے دور میں اگر کہا جائے نماز میں چوری تو آدمی کے دماغ میں آئے گا ہاں بھائی بغل میں کھڑا ہے جیب میں ہاتھ ڈال تو مجھے نکال دو، کیونکہ آج تو ایسے بھی ہے نا چور۔ صحابہ کو تعجب ہوا نماز میں چوری کوئی کیسے کرے گا؟ صحابہ نے پوچھا وکیف یسرق من صلاتی، اللہ کے نبی نماز میں چوری کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، نماز کے رکوع اور سجود کو مکمل ادا نہ کرنا یہ چوری ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا سہو ہے، نماز کو اس کے خشوع خضوع کے ساتھ آرام و اطمینان سے ادا کرنا یہ ہے سنت طریقہ۔ اگر رکوع سجود قیام قوما چھوڑ دیا اور صحیح معنی میں اطمینان سے نماز نہ پڑھی تو یہ بھی ایک قسم کا سہو۔ چوتھا سہو کیا ہے؟ نماز محمدی نہ پڑھنا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ کا طریقہ جو ہے اس کے مطابق نماز نہ پڑھنا یہ سہو ہے۔ اور یہ سارے سہو ایسے ہیں کہ یہ وہ سہو نہیں ہے جو نیچرلی ہوں، جو قدرتی ہوں، یہ جان بوجھ کے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ہاں عذر پیش کریں کہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، جس آدمی نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، گویا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھے، اور وہی نماز قابل قبول ہے، وہی نماز مقبولیت کا درجہ رکھے گی جو نبی کی نماز کی طرح نماز ہوگی۔ جس کی دنیا میں ایسی نمازیں ہوں جو نبی کی نمازیں نہ ہوں وہ نماز مقبول نہیں ہے۔ وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا آدمی ہو، وہ اپنے لیے کوئی بھی لیبل اور ٹائٹل لگاتا ہو، اگر محمدی نماز نہیں ہے تو وہ نماز قبول نہیں ہے، اور یہ سہو ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نمازیں ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم فلاں کتاب اور فلاں شخص، ان سارے شخصوں کو چھوڑ کر، ان ساری کتابوں کو چھوڑ کر کے ایک شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو صحیح احادیث میں ڈھونڈیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تب جا کر کے ہماری نماز محمدی نماز ہوگی اور ہم صحیح معنی میں کامیاب ہوں گے۔ تو فرمایا یہ بھی سہو ہے، اگر انسان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز نہ پڑھی تو یہ سہو ہے۔ اور ایک سہو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ الذین ہم یراؤن، الذین ہم یراؤن، وہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ دکھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آپ کا جو سوال تھا کہ ایک عورت ہے، اس نے نکاح کیا اور اس کا شوہر مر گیا، اور اس نے عدت کے بعد دوسری شادی کی، اب وہ مرے اور دونوں جنتی ہیں،
اور وہ بیوی بھی جنتی ہے. اب وہ بیوی پہلے شوہر کو ملے گی یا دوسرے شوہر کو؟ یہی سوال تھا نا. جی ہاں، قرآن کے اندر ہے کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. کیا؟ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے نفس چاہیں گے. اس عورت کو اختیار ہے، وہ چاہے پہلے شوہر کے ساتھ رہے، چاہے تو دوسرے شوہر کے ساتھ. جی عورت کو اختیار ہے، وہ پہلے کے ساتھ رہنا چاہے گی. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے نفس چاہیں گے. وہ پہلے کو چاہ رہی ہے تو پہلے کے ساتھ رہے گی، دوسرے کو چاہ رہی ہے تو دوسرے کے ساتھ رہے گی. یہ 24ویں پارے کے اندر، 24ویں پارے کے اندر. جی جی جی، اور بھی بے شمار ایسی آیتیں ہیں اس تعلق سے. جی جی چلیے بہتر ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم. تو 4-5 موٹی موٹی چیزیں جو سہو کے تعلق سے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. نماز کو جب چاہا پڑھ لیا یہ بھی سہو ہے، نماز کو قضا کر کے پڑھنا یہ بھی سہو ہے، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ نہ پڑھنا یہ بھی سہو ہے، اور نماز محمدی نہ پڑھنا یہ بھی سہو ہے. اور ایک سہو کیا ہے کہ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. جس آدمی نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی یہ بھی سہو ہے. اور ایسے سہو کا مواخذہ، ایسے سہو کا بدلہ وہ ویل نامی جہنم ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور یہ عمل قبول نہیں ہوتا. بے شمار لوگ ایسے ہیں، مثلا رشتہ آیا ہے تو اب لڑکا کیا سمجھتا ہے کہ بھئی مہمان آئے ہیں، آذان ہوئی، مہمان گئے نماز پڑھنے کے لیے تو لڑکا بھی تیار ہو کر کے جاتا ہے، جبکہ فجر اس نے نہیں پڑھی، ظہر اس نے نہیں پڑھی، اب عصر کا وقت آیا ہے، وہ مہمان جا رہے ہیں تو ساتھ جا رہا ہے. کیوں؟ ان کو یہ بھروسہ دلانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ دیکھو بھائی نماز بھی پڑھتا ہے، جبکہ وہ اگر نماز پڑھتا اس سے پہلے بھی پڑھتا. بہت سارے ایسے نہیں، اس کو نماز کی دعاؤں تک یاد نہیں ہے لیکن پھر بھی جا رہا ہے. کیوں؟ اس کو بھروسہ دلانے کے لیے. اور وہاں جا کر کے نیت کیا کرتا ہے؟ کہتا واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے پیش امام کے. ارے بھائی یہ نیت کیوں کر رہا واسطے اللہ تعالیٰ کے؟ اگر تو اللہ تعالیٰ کے واسطے پڑھتا تو اس دن فجر بھی پڑھتا، اگلے دن کی نماز بھی پڑھتا، اس سے پہلے بھی تیرے اوپر فرض تھی تو وہ بھی پڑھتا. اس کو تو نیت کرنی چاہیے بھائی واسطے اس شادی کے جس کے چکر میں مجھے نماز پڑھنی. تو بے شمار ایسے لوگ ہیں جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. دکھاوے والی نماز اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین. بھائیوں ایسے نمازی بالکل نہیں بننے چاہیے کہ جو کبھی پڑھے اور کبھی چھوڑ دے. آج پڑھا جمعہ کو اور پھر نیکسٹ جمعہ کو پڑھیں، عید کی پڑھی پھر عید کی پڑھیں، 2-4 دن لگ گئے پڑھ لی پھر چھوڑ دی، رمضان میں پڑھ لی پھر چھوڑ دی. ایسے نمازیوں کے لیے اور جو نبی کے طریقے پر نماز نہ پڑھیں ان کے لیے ویل نامی جہنم ہے. سورت کا شروع بھی اسی بات سے ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین. میرے نبی آپ نے ان کو دیکھا جنہوں نے قیامت کو دن کو جھٹلا دیا، جنہوں نے آپ کی بات کی تکذیب کر دی. تو نبی کی بات کی تکذیب کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، قیامت کے دن کو جھٹلانا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ نماز پڑھو جو مجھے میرے رب نے دی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میری نماز ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں نماز سے سہو سے بچائے، کیونکہ نماز سے اگر سہو ہو گیا تو ویل نامی جہنم ملے گی. اللہ تعالی ہمیں ایسے نمازیوں سے بچائے کہ جو بیچارے نماز پڑھیں اور پھر بھی جہنم ملے. اللہ تعالی ہمیں ایسا نمازی بنائے کہ جس کے پاداش میں ہمیں جنت ملے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.